9 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کا وظیفہ لإیلاف قریش 33 بار اس طرح پڑھ لیں، پھر معجزات آنکھوں سے دیکھ لینا، جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل 9 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے۔ جس چیز کو آپ دیکھیں گے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہوگی۔ آپ جو دعا مانگیے وہ انشاءاللہ العزیز قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر پریشانی اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے، اولاد کی قسمت اچھی بنانے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، پہاڑوں جتنی قرض کی ادائیگی کے لیے، ہر قسم کے دشمن کے خوف سے نجات کے لیے، اللہ جل جلالہ کی حفاظت حصار میں داخل ہونے کے لیے، سرکاری جاب اور نوکری کے لیے آج کا یہ وظیفہ اکثیر خاص ہے۔ جس ساتھیوں نے پچھلے سال ماہ ربیع الاول کے 9ویں دن سے لے کر 12 ربیع الاول تک مسلسل یہ وظیفہ کیا ہے، آج وہ لاکھوں کے ساتھ نہیں بلکہ کروڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کار بتاؤں گا، لیکن طریقہ کار سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا التماس ہے، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کے کام آ سکے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے جو بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ایک پر نور مہینہ ہے، ایک فضیلت والا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کی برکتیں لاجواب ہیں، اس کی رحمتیں لاجواب ہیں۔ تو اس بابرکت مہینے کی 9 تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک اگر کوئی یہ بابرکت وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان پر مال و دولت کی ایسی جگہوں سے اللہ جل جلالہ اپنے دروازے کھولیں گے کہ وہ خود حیران ہوں گے کہ مال و دولت، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ شفقتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، آئیے چلتے ہیں اس وظیفے کے طریقہ کار کی طرف۔ آج کا ہمارا وظیفہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت قریش کا وظیفہ ہے، اور حضرات علماء کرام سورت قریش کے وظائف بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل بتاتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج 6 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک مسلسل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورت قریش یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورت 21 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اول و آخر 3 مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، یعنی اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 21 مرتبہ سورت قریش پڑھے، آخر میں 3 مرتبہ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور دعا مانگے۔ یہ عمل 6 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک مسلسل کر لے، انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ آپ کی کامیابی اور آپ کو کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور اللہ جل جلالہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دیں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی دلائیں گے اور اللہ جل جلالہ آپ کو ہر حاجت میں اور ہر مشکل میں کامیاب فرمائیں گے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی اور اللہ جل جلالہ آپ پر اپنے خزانوں سے مال و دولت کے دروازے کھول دیں گے۔ محترم ناظرین، سورت قریش کے کرشمات پڑھتے پڑھتے انسان خود سوچنا شروع کر دیتا ہے اور سوچتے سوچتے زندگی کے بیتے واقعات
جنہیں بظاہر وہ اہمیت نہیں دیتا یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان واقعات پر سوچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر واقعہ آئندہ اور گزشتہ زندگی کے لیے کوئی سبق ہوتا ہے۔ بس چونکہ بندہ طالب علم اور عمل کی منزل کا راہی ہے، اس لیے تحقیق مزاج میں رچ بس چکی ہے، لہٰذا دوسروں سے سیکھنے اور سننے میں آر محسوس نہیں کرتا۔ آئیے آپ کو زندگی کے کچھ سبق اور لوگوں کے حاصل کیے ہوئے اعمال کی مشاہدات بتاتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک دن ہمارے شہر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی جمع تھا۔ میں اپنی گاڑی میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا جہاں پانی بہت زیادہ جمع تھا کہ اسی دوران میری گاڑی پانی میں پھنس کر بند ہو گئی۔ میں نے فوراً سورۃ قریش پڑھی اور گاڑی کو سلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہو کر پانی سے نکل آئی۔ ایک صاحب کے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی، سورۃ قریش پڑھ کر بجلی کے میٹر پر پھونک ماری تو اس کی لائٹ ٹھیک ہو گئی۔ ایک صاحب کو معدے کے تیزابیت، قبض و گیس کا مسئلہ تھا، انہوں نے کھانے کے بعد 3 بار سورۃ قریش پڑھنا شروع کی، ان کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ قارئین، یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بس بات یقین کی ہے، جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ ہم نے اعمال کے راستوں کو چھوڑ کر مال کی طرف نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ ہمارا ہر کام صرف مال سے ہی ہوگا، جو بالکل غلط ہے۔ اگر کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اعمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اعمال سے نفع اور فائدے پا رہے ہیں۔ کوئی شخص بے روزگار ہو، اس کے پاس خوراک کی کمی ہو تو اس صورت کو متعدد بار پڑھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اسے نیا روزگار مل جائے گا اور وہ خوراک کی کمی سے محفوظ رہے گا۔ عورتیں صبح یا شام سورۃ قریش کو دن میں 1 بار پڑھیں اور پھر حمل میں اس سے فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کاروبار شروع کیا، ہمارے کاروبار پر جادو ہے، سفلی علم ہے، کسی کی بری نظر لگی ہے، تو ایسا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، نظر کا لگنا حق ہے، جادو ہو جانا یہ بھی حق ہے، اور بندش کا ہو جانا یہ بھی حق ہے، لیکن جہاں پر یہ چیزیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں موجود ہیں، وہاں اللہ کریم نے اپنی رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن کریم کے اندر سبق دیا۔ ترجمہ کہ لوگوں، صبر اور نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی یہی ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تو میری بارگاہ کی طرف رجوع کر، میں اللہ وحدہ لا شریک تمہاری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماؤں گا۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں جنہوں نے کمنٹ میں لکھ کر دعاؤں کی درخواست کی ہے اور فریاد کی ہے، یا اللہ آپ ان کے تمام مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور تکالیف ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے اور ان کے ہزاروں حاجات اور ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ اے اللہ ان کی اولاد، ان کے رزق، مال و دولت، کاروبار اور گھر میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرمائے۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن ساتھیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو اچھے سے اچھے گھرانوں میں نیک اور صالح جلد از جلد رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جن ساتھیوں پر قرض ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے ان کی غیبی خزانوں سے امداد فرما کہ وہ قرض ادا کر سکیں۔ اے اللہ جو پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ ان کی تمام مسائل، مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، ان کو عافیت، راحت، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن ساتھیوں کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہے ان کو اپنے ذاتی گھر نصیب فرما، جن ساتھیوں کے کاروبار نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، اے اللہ ان کو اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار اور سرکاری جابز نصیب فرمائے۔ اے اللہ ان کی من کی مرادیں اور دلی حاجات پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔